الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، جمعے کے بیانات میں
قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا، اور حضرت کی زندگی کے دوسرے حصے کو میں پڑھ رہا تھا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ کے نبیوں کے واقعات میں انسان کے لیے ہدایت، سبق اور بڑے بڑے فرامین ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی آخری کتاب میں ان صدیوں پہلے گزرے ہوئے واقعات کو بیان فرمایا، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے ان نبیوں میں سے تھے جن کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے 3 نبی ایسے گزرے یا ہوئے جن کے واقعات قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے انبیاء کی پاک زندگیوں میں جو واقعات پیش آئے یا فرامین ہم تک پہنچے، ان پر میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، انہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں اس حصے تک میں پہنچا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے آگے یعنی بنی اسرائیل کے آگے حضرت نے تورات کو پیش فرمایا، تو وہ پہلے تو کہنے لگے کہ بھائی ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں بھی سنائیے، ہم بھی سنیں اللہ تعالیٰ کی بات، ہم عمل کریں گے۔ ظاہر بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ غیر مناسب تھا، لیکن پھر بھی ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ ان میں سے 70 لوگوں کو منتخب کریں۔ ظاہر بات ہے سب سے تو بات نہیں ہو سکتی، پھر ان کو لے کر آئیں طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے اور لے کر طور پہنچے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سن لیا تو اس کے بعد پھر بگڑ گئے، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، وہ ہم سب پڑھ لی۔ ان کی اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں جسارت یا حرکت پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، مر گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ وہ جو پیچھے ہیں وہ تو میرے گلے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ محترم سمجھتے تو تھے کہ ہیں تو آخر بنی اسرائیل ہی۔
فرمایا یہ تو میرے گلے میں کہ بھئی آپ ہمارے آدمیوں کو لے جا کے مار دیے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس موقع پر دعا کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو پھر واپس زندہ کر دیا۔ یہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا اور اس کے اوپر جو کوئی سوالات یا کوئی اشکال پیش آتے تھے اس کا بھی خلاصہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے چلیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تورات بنی اسرائیل کو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی اور حالات چلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو ان کے آگے پیش فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس پہ عمل کرو۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی سابقہ درس میں پڑھا ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے مطالبہ بھی یہ بنی اسرائیل خود کیے تھے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شریعت دلوائیے تاکہ ہم اس پر جم کر عمل کر سکیں۔ مطالبہ کیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اعتکاف فرمایا اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات تختیوں پر لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات بنی اسرائیل کے آگے پیش فرمائی کہ بھئی تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا، اب عمل کرو۔ یہ بھی واقعات ہم نے پہلے پڑھ لی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ مطالبہ بھی خود کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ مطالبہ یا زبانی کوئی بات کہنا مشکل نہیں ہوتا، تجربہ بھی ہے۔ بسا اوقات ہر انسان یا کئی انسان مطالبات کرتے ہیں لیکن بات جب عمل کی آتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بنی اسرائیل کے آگے پیش فرمایا بھئی اس پہ عمل کرو۔ اب تو جب انہوں نے دیکھا تو علماء نے لکھا ہے، دیکھ کے کہنے لگے کہ حضرت اس پہ عمل تو بڑا مشکل ہے، ہو اس پہ کیسے عمل کریں گے ہم؟ اور صاحب قصص الانبیاء نے اس کی مثالیں لکھی ہیں کہ حضرت سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ کہ بھئی کیا مسئلہ بن گیا؟ کہنے لگے بھئی کپڑے پاک رکھو، جسم پاک رکھو، جگہ پاک رکھو، وقت کا لحاظ رکھو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، سود سے بچو، اپنا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، اس پہ کیسے ہم عمل کریں گے؟ اچھا جب یہ بات انہوں نے کہی نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کے کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اچھا یہاں پر ایک بات کو آپ ذرا سمجھیں، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور، پہاڑ جبل طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ ماننا ہے کہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اب یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوئے۔ مثلا ایک تو یہ کہ ان کے اوپر جو پہاڑ کھڑا کیا گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے کسی کے اوپر پہاڑ کھڑے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں ذرا سمجھنے میں یا کیا کہیں ہم
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی سوال یا اشکال پیش کیا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ تو مسئلہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آج آپ اللہ نہ کرے کوئی ہتھیار لے کر کسی کافر کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، پڑھ کلمہ، اجازت ہے؟ بولو، ظاہر باتیں نہیں ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی، جبر کا معنی زبردستی ہی تو ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر جو طور کو کھڑا کیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے بھئی یہ تو زبردستی والی بات نہیں ہوگی کہ مانتے ہو یا نہیں۔ اچھا، پھر ایک بات اور بھی ذہن میں لے آئیں جو صاحب قصص الانبیاء نے دوسرے مقام پر لکھی ہے کہ ایک شخص تھا، بڑی پرانی بات ہے، انہوں نے لکھا ایک شخص تھا، وہ ریل میں سفر کر رہا تھا، سامنے اس کو نظر آیا رام کا بھکت، اس کو شاید اس کی کسی بات پر غصہ تھا یا کیا تھا واللہ عالم، اس نے اس کو کہا بھائی کلمہ پڑھو۔ تو جو رام کا بھکت تھا اس نے کلمہ پڑھنا تھا، آپ بتاؤ، وہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے تو کلمہ کیا پڑھے گا؟ وہ اس کے گلے پڑ گیا۔ رام کے بھکت نے اس کو کہا کہ بھئی عجیب بند آدمی ہو آپ، میں مسلمان ہوں ہی نہیں تو مجھ سے کلمہ کیوں پڑھوا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے کہا ہے تو تو پڑھ کے رہے گا۔ اچھا، جب اس نے ہتھیار نکال لیا اندر سے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا جب ہتھیار نکالے اس نے کہا پڑھو، نہیں تو یہ آؤ۔ اب تو اس نے پڑھنا ہی تھا، آپ بتائیں پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا؟ اچھا، لیکن جو اس نے پڑھنا تھا وہ یہاں سے پڑھنا تھا یا یہاں سے پڑھنا تھا؟ ظاہر بات ہے ہتھیار کے آگے تو کسی نے بھی پڑھ لینا، لیکن لا اکراہ فی الدین یہ قبول، زبردستی کے سودے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے جو آخرت کا معاملہ ہے نا، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ جب انسان کا آخر وقت آ جاتا ہے اور وہ عالم نظر آنے لگتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ہر انسان کے آگے۔ اب جو انسان نہیں مانتا تھا وہ بھی مان پڑتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، وہ ماننا اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اب تو دیکھ کے تو اب تو ماننا ہی ماننا ہے، جب دیکھ لیا تو اب کیسے انکار کرے گا؟ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جب دیکھ لیا تو پھر تو انکار نہیں کر سکتا نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ طور ان پر جب کھڑا کیا گیا تو پھر تو انہوں نے ماننا ہی ماننا تھا، تو لا اکراہ فی الدین والا مسئلہ کہاں گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بہرحال زیادہ سوالات اور بھی کچھ سوالات ہیں لیکن سارے تو نہیں بیان کیے جاتے، البتہ یہ ایک آدھ بیان کر دیتے ہیں، موٹی سی بات ایک ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ طور کو ہم نے ان کے اوپر کھڑا کیا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ پا رہی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی پہاڑ کو ایسے دیکھا ہی نہیں کہ آدمی نیچے ہو پہاڑ اوپر اب مان، کہا کیسے مانیں گے بھئی؟ اس لیے کچھ حضرات جب تنگ ہوئے نا، یا اپنی کیفیت سے تنگ ہوئے یا حالات سے تنگ ہوئے یا پھر یورپ والوں سے مرغوب ہوئے، انہوں نے پھر یہ لکھا کہ نہیں اصل میں یہ پہاڑ نہیں اٹھایا گیا تھا بلکہ پہاڑ کا دامن اس طرح تھا کہ نیچے اس پہاڑ کے جب کوئی بھی کھڑا ہو نا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ میرے اوپر ہے، ورنہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ہی تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس لیے میں نے کہا یا تو اپنی کیفیت سے پریشان ہوئے اور یا یورپ والوں سے مرغوب ہوئے، کیونکہ بھائی کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں عقل میں تو آتی نہیں ہے بات کہ بھائی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا اوپر، اور اوپر ہو پہاڑ لٹکا ہوا یا اٹکا ہوا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں یہ تو اوپر کوئی نہیں ہوا تھا، یہ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نیچے کوئی ہو اور ان کے اوپر ایسے پہاڑ لگا کہ بھئی یہ اوپر ہے، حالانکہ اوپر نہیں تھا، اپنی جگہ پر تھا۔
بھئی ہمارے علماء محققین اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے یہ بات نہیں ہے، قرآن پاک کے ظاہر کو خامخواہ مت پھیرو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو پھر قرآن پاک کے ظاہر معنی کو کیوں پھیر رہے ہیں؟ اور بات پھر وہی لوٹ کے آتی ہے، اپنے ذہن میں لے آئیں کہ وہ پہاڑ اٹھایا کس نے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا، اور جب اللہ کے حکم سے ہوا تھا تو پھر یہ کہنا کہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی جہاں اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات آتی ہے، تو پھر کیوں کیسے یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس اللہ کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا ہے، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ علی کل شیء، بات ختم ہو گئی۔ جب ہر شے اس کی قدرت کے اندر ہے تو پھر پہاڑ اٹھانا، جو خالق ان پہاڑوں کو بنا سکتا ہے وہ ان کو اٹھوا یا اٹھوا نہیں سکتا؟ بولو۔ اچھا، آسمان کس ذات نے پیدا کیے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ نے، تو آسمان کو نہیں کھڑا کیا ہوا، کوئی ستون ہے زمین سے آسمان تک؟ تو جو رب وہ کھڑا کر سکتا ہے وہ پہاڑ کو نہیں کھڑا کر سکتا۔ اچھا، پھر اپنا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ذرا پیچھے کی طرف دیکھتے آئے نا، جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا سکتے ہیں اور پھر فرعون کے قانون سے بچا سکتے ہیں، اسی کے گھر میں پال سکتے ہیں، پھر وہی رب ذرا غور کریں جو لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سانپ کو لاٹھی بنا سکتے ہیں، ہاتھ کو روشن کر سکتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہوئے چلے جائیں کہ جو رب دریا، جو سمندر تھا اس کو پھاڑ سکتے ہیں، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کر سکتے ہیں، فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو طور کو کھڑا نہیں کر سکتے؟ اس میں کون سی اشکال کی بات ہے جو سب کو آئے گی؟ بھئی ہمیں سمجھ میں، بھئی کیسے سمجھ نہیں آتا؟ ہاں یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے ایک بات ہوتی ہے خلاف عقل، ایک بات ہوتی ہے ورائے عقل۔ معجزات ورائے عقل ہو سکتے ہیں، خلاف عقل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اعلیٰ کل شیء قدیر، معجزات میں قدرت ساری اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کے کام نہیں ہوتے، یہ اللہ کے انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو پھر اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور پھر علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ یہ تو یہاں پر فرمایا نا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام میں پاک کے دوسرے مقام پر فرمایا، اسی واقعے کو دوسری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس طرح اس کو سائبان بنایا جس طرح کوئی انسان چھتری کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کأنہ ظلہ، سائبان کا معنی اور کیا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُ، ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا، وہ جو تھے اب آیا، اور وہ آ رہا تھا، اس پاک ذات نے روکا تھا نا، اٹھاوایا بھی اسی نے، روکا بھی اسی نے، اس لیے کہ انہوں نے ضد کی یا بدتمیزی کی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اس طرح کھڑا کیا جس طرح چھتری ہوتی، سائبان کی طرح کھڑا کیا، اور فرمایا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اچھا، ایک بات اور بھی اکابر نے لکھی ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا دوسرا جو سوال ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو مشکلات نہیں ہیں، سختیاں نہیں ہیں، زبردستیاں نہیں ہیں کہ زبردستی منوایا جائے، تو یہاں کیا مسئلہ پیش آیا؟ یاد رکھیں علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین بھی حق ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہ بھی حق ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بھی حق ہے۔ بات یہ تھی، علماء نے لکھا ہے بات کو سمجھو، ایک ہوتا ہے معاملہ اقرار سے پہلے، ایک ہوتا ہے اقرار کے بعد۔
ایک شخص ہے نا وہ دین اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ نہیں مانتا، وہ مانتا ہی نہیں ہے. اچھا جب نہیں مانتا ہے تو پھر لا اکراہ فی الدین، اس کو آپ زبردستی کلمے نہیں پڑھوائیں گے. وہ نہیں مانتا، نہیں مانتا. ہاں آخرت کی جو سزا ہے وہ اپنی مقام پر رہے گی، لیکن دنیا میں اس پر زبردستی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین. اس نے اقرار نہیں کیا تو زبردستی اقرار نہیں کروائیں گے. لیکن ایک ہے اقرار کر لینا. اچھا جب اقرار کر لیا، اب میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی مثال کے لیے دوں، دھیان میری طرف رہے. یہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں قانون ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، قانون ہے نا. اچھا ایک شخص یہاں رہتا ہی نہیں، آیا نہیں، وہ دور دراز رہتا ہے، وہ اس ملک کا نہ باشندہ ہے نہ آیا ہے، یہاں کا قانون اس پہ نافذ ہوگا؟ سوچ کے بتاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہو. جب وہ آیا ہی نہیں، وہ ان کی سرحد کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، وہ جائیں وہاں جانے. لیکن اگر وہ اس دائرے اور ان کی سرحد کے اندر آ گیا، جیسے کہ میں اور آپ آ گئے، تو پھر ان کا قانون مجھ پر اور آپ پر نافذ ہوگا یا نہیں؟ بولو تو صحیح. اچھا ذرا ایک اور دھیان میری طرف دینا. میں اور آپ یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، یہاں کے باشندے بن گئے، یہاں رہنا شروع کر دیا، اب ان کا قانون ہم پر نافذ ہے. اگر اللہ نہ کرے ہم نے کہیں اپنا قانون کی خلاف ورزی کی اور زد میں آئے، تو انہوں نے اگر ہم سے سوال کیا اور ہم نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے، چھوٹ جائیں گے؟ بولو تو صحیح. اگر وہ ہمیں پکڑ لیں اللہ نہ کرے اور ہم کہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون ایسا ہے، چھوٹ جائیں گے؟ اس کے لیے قاعدہ ہے کہ لا علمی حجت نہیں ہوتی. لا علمی حجت نہیں ہوتی. نہیں جانتے تھے، جانتے. یہ جو باہر گھوم رہے ہیں یہ میدان قیامت میں یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے؟ بولو، اور بولو تو صحیح، بولے ڈھیلے بولتے ہو. لا علمی حجت نہیں ہوتی. یہ قانون بھی اسی دنیا میں نافذ ہیں. اچھا جب اس دنیا میں نافذ ہے تو اس دنیا میں بھی یہ نافذ رہے گا کہ نہیں جانتے تھے تو جان لیتے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تھے تو جان لیتے، خود نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے پوچھ لیتے. یہاں آپ دنیا کے کسی عدالت میں یہ کہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں نہیں جانتا تھا. اگر یہ قانون ہوتا نا کہ ٹھیک ہے جی لا علمی حجت بن جاتی تو پھر تو میں اور آپ بادشاہ بنے ہوئے ہوتے. جب ابھی یہ عالم ہے تو تب کیا عالم ہوتا؟ ہر آدمی کٹہرے میں یہی کہتا کہ میں نہیں جانتا تھا. اس لیے جو سرحد کے اندر آ گیا اقرار تو کر لیا اور اس کے اوپر اس ملک کا قانون نافذ ہوگا. نہیں جانتا ہے تو جانے، کہیں بھی وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا. یہی چیز آپ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو طور کو معلق کیا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں، اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ پہلے انکاری تھے، نہیں، وہ اقرار کیے ہوئے تھے، بلکہ تورات کا مطالبہ کیے ہوئے تھے. جب تورات آئی تو کیا کہنے لگے؟ اوہو یہ تو بڑی سخت نماز پڑھنی ہے، جسم پاک رکھنا ہے، کپڑے پاک رکھنے ہیں، جگہ پاک رکھنی ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، وعدے کی وفا کرنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. تو بڑے سخت، ہم کیسے عمل کریں گے اس پر؟ پابندیاں تو ہیں، شریعت کا نام پابندی ہی تو ہے. ان کا یہ تو نہیں ہوا. اچھا جب پہلے مطالبہ کیا، اقراری تو تھے ہی تھے، پھر مطالبہ کیا، جب تورات مل گئی اب اکڑ گئے، کہنے لگے کیسے عمل کریں گے، ہم تو نہیں کر سکتے. اب جب اقرار کیا تب ان کے لیے یہ آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اب تو انہوں نے مان نہیں تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ طور جو اٹھایا گیا ان کے اوپر، علماء محققین نے لکھا واقعی طور اٹھایا. یہ نہیں کہ طور جو ہے وہ اوپر ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا، یہ باتیں ہیں، سیدھی بات ہے، وہ اللہ کی قدرت سے اٹھایا گیا تھا ان کے اوپر، اور یہ مسئلہ تھا جو ان کے ساتھ پیش آیا. باقی علماء تاریخ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے اٹھوایا تھا. اور کسی نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیش ہو کہ جی پہاڑ، تو علماء نے لکھا ہے اشکال یا پریشان کیوں ہوتے ہو، تھوڑا پلٹ کے دیکھو.
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستی کو حضرت جبرائیل اٹھا کے آسمانوں تک لے گئے تھے، تو طور کیا ہے؟ نہیں اٹھایا تھا، نہیں اٹھایا تھا، وہ سب پہلے پڑھ لیا ہم نے، آپ نے سن لیا۔ جب وہ اچھا پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جو طاقت ہے اس کو میں اور آپ اپنی طاقتوں پہ تو قیاس نہیں کر سکتے نا، یاد رہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رہے، اب اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے ذہن میں لے آؤ، میں اور آپ زیادہ طاقت والے ہیں یا جنات زیادہ طاقت والے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، بڑے ڈھیلے بولتے ہو یار، سیدھی مانی ہوئی بات ہے، جنات کی طاقت کو میں اور آپ تھوڑے قدرت نے ان کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ طاقت دی ہے، ہاں لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، یاد رہے عقل کی طاقت اللہ نے حضرت آدم کے بیٹوں میں زیادہ رکھی۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے حضرت آدم کے باب میں کہ جنات کا جو سب سے بڑا عقل والا جن مانا جاتا ہے نا، وہ آپ کی عمر کے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ یہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا، آپ نے یہ بات کبھی سنی ہے؟ بولو۔ ابھی انشاءاللہ کا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ سارے حالات آئیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ صورت جن، تب آئیں گے یہ واقعات، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بھی ممکن ہے کچھ باتیں میں عرض کروں۔ خیر وہ آپ نے مکان، کہنے کا مقصد یہ ہے ابن آدم سے زیادہ طاقت قدرت نے ان کو دی ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے۔ آپ اور میں اڑ سکتے ہیں، کسی ذریعے سے اڑیں وہ الگ بات ہے، خود سے تو نہیں اڑ سکتے، یا اڑ سکتے ہیں، کیا پتا آپ اڑ سکتے ہو؟ اب بولو تو صحیح، ابن آدم نہیں اڑ سکتے، یہ انسان کی فطرت قدرت نے نہیں بنائی۔ جنات اڑ سکتے ہیں، ان کی طاقت بھی زیادہ۔ اچھا پھر اگلی بات سنیں، علماء یہی سوال یہاں پہ سمجھیں کہ پھر جنات سے زیادہ قدرت نے طاقت فرشتوں کو دی ہے، فرشتوں کے آگے وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اچھا وہ نہیں ٹھہر سکتے تو پھر آخرت میں اور آپ ٹھہر جائیں گے؟ اچھا خیر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اٹھایا تھا وہ، اور یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے، حضرت جبرائیل نے اٹھا لیا تو بات ختم ہوگی، وہ اپنے ان کی طاقت کو میں اور آپ اپنے پہ تھوڑا قیاس کر سکتے ہیں۔ اچھا جب وہ اٹھا نا تو پھر تو ماننا ہی تھا انہوں نے، پھر تو نہیں جی ہم مانتے ہیں۔ لیکن مولانا حفظ الرحمان سے وہ حروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پھر وہی بات لوٹتی ہے، تھے پھر بھی بنی اسرائیل۔ اچھا ایک آخری بات عرض کروں، یہ جو یہاں پر ذکر فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ طور آپ بھی جانتے ہیں، یہ اس پہاڑ کا نام تھا جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی پاک ذات ہم کلام ہوئی تھی۔ اور اپنا اب تو خیر ظاہر بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جغرافیہ بدل گیا ہے، لیکن یہ باتیں بہرحال پرانے علماء نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طور جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پہاڑوں کو جنت کے پہاڑ قرار دیا، ان میں سے ایک طور تھا۔ ہاں لیکن میں چلتے چلتے یہ بات کہہ دوں، ممکن ہے جو نٹیے ہوتے ہیں نا ان کو فوراً بخار چڑھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے چلتے چلتے عرض کر دوں کہ اس حدیث کے حوالے سے بھی ممکن ہے نیٹیوں کو جوش چڑھے کہ ضعیف ہے۔ بات یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک کتاب، یہ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب تھی، مقامات مقدسہ، اس میں حضرت نے طور پر جو باب لکھا ہے وہ بار بار آتا ہے۔ وہ تقریباً حضرت نے مقامات مقدسہ میں مکہ مکرمہ، مسجد اقصیٰ اور طور کو لیا ہے۔ وہ ایک تاریخ ہے، اللہ نے کبھی زندگی دی تو شاید آئے یا نہ آئے، بہرحال جو طلبہ ہیں یا علماء ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت نے اس حدیث پر سنداً بحث کی ہے کہ ضعیف ہے تو اس کا معنی کیا ہے، پھر بھی قبول ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پھر بھی قبول ہے۔ کیوں قبول ہے اس کی وضاحت حضرت نے وہاں لکھ دی ہے، اگر کسی کو شوق ہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے۔ پڑھے گا بھی کیسے، 750 صفحے کی ہے، دانتوں کو پسینہ آئے گا، اور پھر اردو بھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یقین کریں ان کی اردو پڑھتے ہوئے دانتوں پسینہ آتا ہے، اس لیے کہ صاحب علم لوگ تھے،
صاحب تقوی لوگ تھے، میرے اور آپ والے حالات تو تھے نہیں۔ ان کے تقوی، ان کے طہارت سے ان کے دل، ان کے دماغ 100 سال کی عمر تک جاگتے رہے۔ میں اور آپ تو 60-70 میں ہی۔ علماء نے لکھا ہے یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ اتفاق کریں، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جسم بھی انسان کا ساتھ چھوڑنے لگتا ہے گناہوں کی نحوست سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ طور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا ایک بات تو خیر اس کے ساتھ ربط تو نہیں ہے، لیکن مجھے یاد آ گئی، وہ بھی سن لیں۔ اس حدیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی پہاڑ ہوں گے۔ جن علماء نے جنت پر کتابیں لکھی ہیں ان میں ابواب باندھے ہیں، ان میں جنت کے پہاڑوں پر مستقل باب ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بھی وہ جنت کے پہاڑ ہوں گے، جیسے درخت ہوں گے، جیسے نہریں ہوں گی، تو پھر اسی طرح پہاڑ بھی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نہ دکھائیں دوسری جو وادی ہے دوزخ، اس میں بھی پہاڑ ہوں، وہ بھی علماء نے ابواب باندھے ہیں۔ اچھا ایک اپنا مجھ سے تو بہتر خیر آپ کو یاد ہوگی، کلام پاک میں سورت ہے نا، سورت مدثر، حافظ صاحبان کو بھی یاد ہوگی، آپ میں سے کئی حضرات کو عموماً یہ دو صورتیں یاد ہوتی ہیں، سورت مزمل اور سورت سأرحقہ صعودا۔ کیوں جی حافظ صاحب ہے نا، یہ سورت مدثر کی آیت نمبر 17 ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا، دھیان میری طرف دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو صعود کی چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ تو سوال پیدا ہو یہ صعود کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ صعود دوزخ کا پہاڑ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نہ کرے جس کو اس کی سزا ملے گی صعود پہاڑ کی۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے علماء کے حوالے سے کہ اس کو نیچے سے اس پہ چڑھایا جائے گا، چوٹی تک 40 سال میں پہنچے گا، پھر نیچے آ جائے۔ کتنے میں؟ میں اور آپ خالہ جی کے بیٹے نہیں ہیں کہ اس پر کوئی اور چڑھیں گے، اللہ نہ کرے میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے وہاں اگر جنت میں پہاڑ ہوں گے تو پھر دوزخ میں بھی۔ اور یاد یہ چیز رہے وہاں میری اور آپ کی رشتہ داریاں نہیں ہیں کہ یہاں جو مرضی کرتے رہو۔ اس لیے میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں یہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کرنی پڑتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن آگے کیا ہے وفی الآخرۃ، آخرت کو بھی پیش نظر رکھو۔ دنیا کے لیے جو محنت آپ کر سکتے ہیں حلال جائز، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کریں، لیکن یہ بھی ضرور سوچیں کہ سدا رہنا نہیں ہے، ایک دن چلے جانا ہے۔ صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ آج دیکھیں میں اور آپ 50 سال کی عمر کے ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کل پیدا ہوئے تھے اب 50 کے ہو گئے۔ میں ابھی 49 میں جا رہا ہوں، آپ تو مجھ سے کافی ماشاءاللہ ینگ ہیں، اس لیے آپ کو موقع ہے اپنی آخرت بناؤ۔ ہمارا تو اب ایسا صحیح حال ہے، لیکن آپ کو اتنا کہہ دیتے ہیں، اس دن بھی میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا، آپ کو بھی کہتا ہوں، آیت الکرسی یاد کر لو، آخرت بن جائے گی۔ ایک ہی آیت ہے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا ہے تو کرو۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا، حضور نے فرمایا میرے اس امتی اور جنت میں رکاوٹ صرف میرے اس امتی کی زندگی ہے۔ کوئی بہت مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ میں سے کئی حضرات ہیں جن کو 6 کلمے یاد ہوتے ہیں، نہیں ہیں تو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کم از کم انسان یہ کرے کہ ایک دن میں 10 بار کلمہ طیبہ ضرور پڑھے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کام کیا کرو، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ آئے گا تو پڑھو گے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے یاد کرو، آئے گا تو پڑھو گے نا۔
चौथा कलमा पढ़ लो। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है नमाज में जो गलतियां कोताहियां होंगी और होती हैं, हजरत ने लिखा है ये 3 दफ़ा चौथा कलमा पढ़ने के सदक़े में अल्लाह उन गलतियों को माफ़ कर देंगे। महंगा सौदा है। अब बोलो तो सही, फजर की नमाज और मगरिब की नमाज उमूमन आप सब हजरात पढ़ते हैं और फजर ज़्यादा पढ़ते हैं, चले यहाँ नहीं पढ़ते होंगे घर में, लेकिन उमूमन लोग पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस की किताबों में है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, बस इतना जुमला है। हुजूर ने फरमाया 7 दफ़ा पढ़ लो, लेकिन बात करने से पहले, किसी से बात करने से पहले, फ़र्ज़ फजर के पढ़ लिए ना, तो आप सलाम फेरने के बाद पढ़ लो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। बोलो तो सही, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कितनी बार? 7 बार। और दोज़ख के दरवाजे कितने हैं? 7। जिसने ये पढ़ लिए, उलमा ने लिखा है उसकी अगर मौत उस दिन होगी उसके लिए दोज़ख बंद है। और मगरिब की, आपको पता है रात मगरिब से शुरू होती है ना, हमारी और आपकी सिखों की तरह रात 12 बजे नहीं शुरू होती, मगरिब से शुरू होती है। मगरिब की नमाज के फ़र्ज पढ़ने के बाद इमाम हो मुक्तदी हो, अल्लाहुम्मा अजिरनी कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। उलमा ने लिखा उस रात में अगर मौत आ गई, अब इसके लिए दोज़ख बंद है। अच्छा, जब दोज़ख बंद है तो फिर जन्नत ही है, क्योंकि ठिकाने तो 2 ही हैं, या दोज़ख है या फिर पढ़ोगे या महंगा सौदा है। बहरहाल मेरी बातें तो होती हैं ऐसी सीधी सादी सी, इसलिए कोशिश करो। अल्लाह ताला आप सब के, हम सब के हामी और नासिर हों। बड़े बड़े वज़ाइफ होते हैं, वो आप सब हम सब नहीं याद कर पाते, लेकिन ये याद करो। मुझे याद आ रहा है, आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह की मैंने अभी अभी बात नकल की है ना, ये सऊद पहाड़ के हवाले से, ये एक किताब है उर्दू ज़ुबान में। आपको मैं एक बात बताऊँ, उसमें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में, उस किताब में आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 एक कम 100 हदीसें ऐसी लिखी गई हैं जिनमें वो आमाल बताए गए हैं जिनको अल्लाह न करे, इंसान अगर करे तो दोज़ख चला जाता है। कितने? 99 हदीसें हैं। आप उस उर्दू में है, पास रख लो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, कभी 5-10 मिनट बच्चों को बैठ के सुनाओ। वो उर्दू, आज उमूमन हमारी नस्ल अब उर्दू नहीं जानती, आप और हम जो जाने वाले हैं हम जानते हैं, तो उनको अगर पढ़ा नहीं सकते सुना तो सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट एक दिन में, 5 मिनट कितना? शाम को हो या दिन, कोई वक्त मुकर्रर लो जिसमें सब इकट्ठे हो जाएं घर वाले, उनसे कहें मैं पढ़ता हूँ आप सुनो। ये मत सोचो कि असर क्या होगा, 5 मिनट सिर्फ सुनाओ बस। ज़्यादा मुश्किल है? खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें पढ़।